بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عشرہ ذی الحج کی فضیلت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 ذی الحج کے دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے ہاں وہ شخص جو اپنی جان اور مال لے کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس دے کر نہ آیا، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نثار کر دیا، تو یہ ان دنوں کے نیک عمل سے بھی بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرفہ 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح قربانی کا اندازہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی سے بھی کر سکتے ہیں۔ سورۃ کوثر کی آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سو آپ نماز عید پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے ماننے والے، امام مالک اور ان کے متعین، امام زائی، سفیان ثوری وغیرہ حضرات کے نزدیک قربانی ہر مالدار مسلمان پر واجب ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ونہر سے اونٹ وغیرہ کی قربانی مراد لی ہے اور والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مدینہ طیبہ میں مینڈوں کی قربانی کی۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ہمیں عید کی نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ بعض لوگوں نے نماز عید سے قبل ہی قربانی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں دوبارہ قربانی کرنا ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے 10 سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا اور بلا ناگا ہر سال قربانی کرتے رہے۔ نصاب قربانی اور قربانی کے وجوب کی شرائط۔ نصاب قربانی کیا ہوتا ہے؟ جس کی ملکیت میں سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی اور ضرورت سے زائد اشیاء میں سے کوئی ایک چیز یا ان میں سے بعض اشیاء کا مجموعہ 52 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر صدقہ فطر اور قربانی واجب ہے۔ اگر صرف سونا ہو تو پھر اگر 7.5 تولہ ہے تو قربانی واجب ہے ورنہ نہیں۔ شرائط قربانی، اس کے وجوب کے لیے 6 شرائط ہیں۔ مسلمان ہونا غیر مسلم پر واجب نہیں ہے، مقیم ہونا مسافر پر واجب نہیں، آزاد ہونا غلام پر واجب نہیں، بالغ ہونا نابالغ پر واجب نہیں، عاقل ہونا مجنون پر واجب نہیں، مالدار ہونا مسکین نادار پر واجب نہیں۔ اب میں آپ کو قربانی کے مسائل کے متعلق بتاتی ہوں۔ مسئلہ نمبر 1، اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد آباد یا غیر آباد اور بنجر زمین ہو تو اگر اس کی قیمت اور ضرورت سے زائد پیداوار کا مجموعہ یا کوئی ایک 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا زیادہ ہو تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 2، جو شخص مقروض ہو لیکن قرض کی رقم جدا کرنے کے بعد اس کے پاس بقدر نصاب مال بچتا ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کچھ رقم قرض دے رکھی ہے یا فروخت شدہ مال کی قیمت باقی ہے تو یہ رقم اگر قابل وصول ہے تو قربانی واجب ہے۔ البتہ اگر فی الحال قربانی کے لیے نہ نقد رقم ہے اور نہ ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے جسے فروخت کر کے قربانی کر سکے تو قربانی واجب نہ ہوگی۔ البتہ اگر بآسانی قرض مل سکے تو قربانی کی جا سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کوئی شخص ایام نحر سے قبل صاحب نصاب تھا اور جانور بھی خرید چکا تھا لیکن ایام نحر میں فقیر ہو گیا اس پر قربانی واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 5،
مشترک مال والے بھائیوں میں سے وہ بھائی جو بالغ ہو اور ان کا حصہ بقدر نصاب بنتا ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی، باقی پر نہیں۔ مسئلہ نمبر 6، جس کے پاس ایسی کتابیں ہوں جو ضرورت اور استعمال کی نہ ہو اور ان کتابوں کی مالیت بقدر نصاب ہو تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے جانور اور ان کی عمریں۔ اونٹ عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے۔ گائے یا بھیڑ عمر کم از کم 2 سال۔ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے۔ البتہ دمبا اگر اتنا فربا اور موٹا ہو کہ دیکھنے میں پورے سال کا معلوم ہو تو سال سے کم ہونے کے باوجود بھی اس کی قربانی جائز ہے، بشرطیکہ 6 ماہ سے کم نہ ہو۔ عمر کے پورا ہونے کا اطمینان ضروری ہے، دانتوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ غیب دار جانور جن کی قربانی ناجائز ہے۔ درج ذیل عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں۔ پہلا ہے لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن اتنا ظاہر ہو کہ ذبح کی جگہ تک نہ پہنچ سکے۔ اندھا یا ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ ایسا بیمار جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو۔ ایسا دبلا مریل بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو، جس کی پیدائشی دم نہ ہو، جس کا پیدائشی ایک کان نہ ہو، جس کی چکتی یا دم یا کان ایک تہائی یا تہائی سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو۔ البتہ چکتی والے دمبے کی دم کا اعتبار نہیں، لہٰذا پوری دم کٹی ہوئی تو بھی قربانی جائز ہے۔ جس کے پیدائشی طور پر تھن نہ ہو، بھیڑ بکری کا ایک تھن نہ ہو یا مرض کی وجہ سے خشک ہو گیا ہو یا کسی وجہ سے ضائع ہو گیا ہو۔ گائے، بھینس، اونٹنی کے 2 تھن نہ ہو یا خشک ہو گئے ہو یا کسی وجہ سے ضائع ہو گئے ہو۔ البتہ اگر ایک تھن نہ ہو یا خشک یا ضائع ہو گیا تو اس کی قربانی جائز ہے۔ کی تہائی یا اس سے زیادہ روشنی جاتی رہی ہو، جس کے دانت بالکل نہ ہو یا اکثر گر گئے ہوں یا ایسے گھس گئے ہوں کہ چارہ بھی نہ کھا سکیں، جس کا ایک یا دونوں سنگ جڑ سے اکھڑ جائے، جیسے مرض جنون اس حد تک کہ ہو کہ چارہ بھی نہ کھا سکے۔ خارشی جانور جو بہت دبلا اور کمزور ہو، جس کی ناک کاٹ دی گئی ہو، جس کے تھن کاٹ دیے گئے ہوں یا ایسے خشک ہو گئے ہوں کہ ان میں دودھ نہ اترے، جس کے تھن کا تہائی یا اس سے زیادہ حصہ کاٹ دیا گیا ہو۔ بھیڑ بکری کے ایک تھن کی گنڈی جاتی رہی ہو، جس اونٹنی یا گائے بھینس کی 2 گنڈیاں جاتی رہی ہوں، جس گائے یا بھینس کی پوری زبان پر یا تہائی یا اس سے زیادہ کاٹ دی گئی ہو۔ جلالہ یعنی جس کی غذا نجاست گندگی ہو، اس کے علاوہ کچھ نہ کھائے، جس کا ایک پاؤں کٹ گیا ہو۔ خنثی جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں موجود ہوں۔ اب اس میں مسئلہ نمبر 1 ہے، کسی جانور کے اعضاء زائد ہوں، یہ مثلاً 4 کے بجائے 5 ٹانگیں یا 4 کے بجائے 8 تھن، تو چونکہ یہ عیب ہے لہٰذا ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 2 ہے، جس جانور کا پیدائشی طور پر ایک خصیہ نہ ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 3، ذبح کے وقت گراتے ہوئے جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا آنکھ پھوٹ گئی یا کوئی اور عیب پیدا ہو گیا تو قربانی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 4، خریدنے کے بعد اگر جانور میں ایسا عیب پیدا ہو گیا ہو جس سے قربانی درست نہیں تو مالدار پر اس کے بدلے اتنی مالیت کے دوسرے جانور کی قربانی واجب ہے۔ مسکین وہی عیب دار جانور ذبح کر کے قربانی کرے۔ وہ غیب دار جانور جس کی قربانی جائز ہے لیکن ناپسندیدہ اور مکروہ ہے، جس کے پیدائشی سنگ نہ ہو، جس کے سنگ ٹوٹ گئے ہوں مگر ٹوٹنے کا اثر جڑ تک نہیں پہنچا، وہ جانور جو جفتی پر قادر نہ ہو، بڑھاپے کے سبب بچے جننے سے عاجز ہو، بچے والی ہو، جس کے تھنوں میں بغیر کسی عیب اور بیماری کے دودھ نہ اترتا ہو، جس کو کھانسنے کی بیماری لاحق ہو، جسے داغا گیا ہو، وہ بھیڑ بکری جس کی دم پیدائشی طور پر بہت چھوٹی ہو، ایسا کانا جس کا کانا پن پوری طرح واضح نہ ہو، ایسا لنگڑا جو چلنے پر قادر ہو یعنی چوتھا پاؤں چلنے میں زمین پر رکھ کر چلنے میں اس سے مدد لیتا ہو، جس کی بیماری زیادہ ظاہر نہ ہو، جس کا کان یا چکتی یا دم یا آنکھ کی روشنی کا تہائی سے کم حصہ جاتا رہا ہو، جس کے کچھ دانت نہ ہو مگر وہ چارہ کھا سکتا ہو، مجنون جس کا جنون اس حد تک نہ پہنچا ہو کہ چارہ نہ کھا سکے، ایسا خارشی جانور جو فربا اور موٹا تازہ ہو، جس کا کان چیر دیا گیا ہو یا تہائی سے کم کاٹ دیا گیا ہو، اگر دونوں کانوں کا کچھ حصہ کاٹ لیا گیا ہو تو دونوں کو جمع کر کے دیکھا جائے، اگر مجموعہ تہائی کان تک
تک پہنچ جائے یا اس سے بڑھ جائے تو قربانی جائز نہیں ورنہ جائز ہے۔ بھینگا جانور، وہ بھیڑ دمبا جس کی اون کاٹ دی گئی ہو، وہ بھیڑ بکری جس کی زبان کٹ گئی ہو، بشرطیکہ کا چارہ بآسانی کھا سکیں۔ قربانی کے مکروہات: لوہے کے بغیر کسی دوسرے آلے سے ذبح کرنا یا کنج چھری سے ذبح کرنا، جانور کو لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا یا اس کے سامنے تیز کرنا، ٹھنڈا ہونے سے پہلے سر کاٹنا یا کھال اتارنا، گدی کی طرف سے ذبح کرنا، قبلہ رخ ہوئے بغیر ذبح کرنا اور چھری حرام مغز تک پہنچانا یا گردن کاٹ کر الگ کرنا، ذبح سے پہلے قربانی کے لیے خریدے ہوئے جانور کے بال کاٹ اس پر سوار ہونا، بوجھ لادنا، اسے کرایہ پر چلانا وغیرہ اگر اس کے کسی جز سے نفع حاصل کرنا مکروہ اور ممنوع ہے۔ اس کا دودھ دھونا اور گوبر کا استعمال کرنا، البتہ اگر جانور کو گھر میں باندھ کر چارہ کھلایا جائے تو اس کا دودھ اور گوبر اسی کی ملکیت ہے، صدقہ کرنے کے بجائے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ جانور کے رسے اور جول کو اپنے استعمال میں لانا بھی مکروہ اور ممنوع ہے، ان چیزوں کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔